اگر مجھے اس مرکز کو واپس لینے کے لیے کہا جاتا تو میں کم از کم 500 مجاہدین کے بغیر حملہ نہ کرتا۔ نئے آنے والے مجاہدین کے کمانڈر نے کہا، اگر ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیتے تو کبھی یقین نہ کرتے کہ یہ مرکز صرف 31 مجاہدین نے دوبارہ فتح کیا ہے۔ یقیناً یہ علی جیسے مجاہدین ہی ہیں جو دشمن کو ہر محاذ پر ناکوں چنے چبا رہے ہیں۔ میں علی اور دوسرے تمام مجاہدین کو اس فتح کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ علی نے جواباً کہا، میں کمانڈر شیردل خان اور نئے آنے والے کمانڈر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ یہ مرکز صرف میری وجہ سے فتح ہوا۔ اگر اللہ ہماری مدد نہ کرتا تو ہماری تمام منصوبہ بندی دھری کی دھری رہ جاتی۔ یہ اللہ کی مدد اور میرے ساتھی مجاہدین میں جان پر کھیل جانے کا جذبہ تھا جس کی بدولت ہم سرخ روح ہوئے۔ اس لیے ہم سب کو صرف اور صرف اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسرے دن تمام شہداء کو دفنایا گیا اور قیدیوں کو پیچھے ہیڈ کوارٹر بھیج دیا گیا۔ جو مجاہدین شدید زخمی ہو گئے تھے انہیں پشاور روانہ کر دیا گیا۔ علی اور اس کے ساتھی 2 دن تک اس مرکز پر رہے۔ تیسرے دن صبح کو علی نے کمانڈر شیردل خان سے جانے کی اجازت مانگی۔ ابھی وہ یہاں سے جانے کی بات ہی کر رہے تھے کہ ایک مجاہد نے آ کر بتایا کہ روسی جہازوں کے ذریعے رات کو ہمارے مرکز کے ارد گرد اور راستوں پر ان گنت پتھر کے ٹکڑوں کی شکل کی بارودی سرنگیں پھینک گئے ہیں اور صبح سے 3 مجاہد ان بارودی سرنگوں سے زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ کیا مجاہدین نے جہازوں کو دیکھا نہیں تھا؟ علی نے پوچھا تو آنے والے مجاہد نے بتایا، پہرے داروں نے دیکھا تو ضرور تھا، مگر آپ جانتے ہیں کہ رات کو طیارہ شکن توپوں سے فائر کم ہی کیا جاتا ہے کیونکہ روشنی نکلنے کی وجہ سے توپوں کی نشاندہی ہو جاتی ہے۔ جب تک دشمن بمباری نہ کرے توپیں عموماً خاموش ہی رہتی ہیں۔ مجاہدین نے مزید بتایا کہ یہ امبریلا مائنز یعنی چھتری والی بارودی سرنگیں ہیں جو جہاز سے گرائی جائیں تو زمین پر پھٹے بغیر گرتی ہیں۔ بارودی سرنگوں کا سن کر کمانڈر شیردل خان نے علی سے کہا کہ اب کچھ دیر کے لیے اپنی روانگی ملتوی کر دیں، جو ہی آپ کا راستہ صاف ہوا آپ کو مطلع کر دیا جائے گا۔ علی، شیردل خان، عبد الرحمن، محمد اسلام، محمود خان اور نئے آئے ہوئے کمانڈر نے ارد گرد کے تمام پہاڑوں اور راستوں کا جائزہ لیا۔ ہر طرف ان گنت بارودی سرنگیں بکھری پڑی تھیں۔ پورے علاقے کو ان بارودی سرنگوں سے صاف کرنا بہت مشکل تھا، خاص طور پر اس لیے کہ بعض بارودی سرنگیں بالکل پتھر کے ٹکڑوں کی طرح تھیں اور پتھروں کے درمیان پڑی ہوئی تھیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر علی نے کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں بارودی سرنگیں پھینکنے کا مطلب تو یہی ہے کہ دشمن ہماری نقل و حرکت محدود کرنا چاہتا ہے اور ہماری چھاپا مار جنگ کا انحصار تیز نقل و حرکت پر ہے۔ ہمیں انہیں صاف کرتے ہفتوں لگ جائیں گے اور پھر بھی کئی بارودی سرنگیں رہ جائیں گی۔ اس دوران میں اگر دشمن کوئی بڑا حملہ کر دے تو ہم مرکز کے اندر محصور ہو کر رہ جائیں گے۔ دشمن کے پاس ٹینک اور بختر بند گاڑیاں ہیں جن کا یہ چھوٹی چھوٹی سرنگیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ٹینکوں اور گاڑیوں کے لیے بارودی سرنگیں اور قسم کی ہوتی ہیں۔ اس طرح مرکز کے اندر بھی ہماری موت ہوگی اور باہر بھی موت۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے راستوں کو صاف کریں۔ کمانڈر شیردل خان نے کہا، بارودی سرنگوں سے سارے مجاہدین بڑے پریشان تھے۔ انہیں ایک ایک قدم سوچ کر اور دیکھ کر رکھنا پڑ رہا تھا۔ پہاڑ کے اوپر دوپہر تک مزید 4 مجاہدین زخمی ہو چکے تھے۔ نماز ظہر پڑھ کر مجاہدین فارغ ہوئے تو علی نے تجویز پیش کی کہ ان بارودی سرنگوں سے نجات کے لیے اللہ سے دعا مانگیں، جو ہر چیز پر قادر ہے اور مشکل میں پھنسے ہوئے انسان کے لیے جب تمام دنیاوی راستے بند ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد کا راستہ پھر بھی کھلا رہتا ہے، اور جب انسان اس سے مدد مانگتا ہے تو وہ ایسے طریقوں سے مدد کرتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ علی کی درخواست پر سب مجاہدین نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ نماز عصر کے بعد دوبارہ دعا مانگی گئی۔ نماز مغرب اور عشاء کے بعد بھی دعا کو دہرایا گیا۔ رات کا وقت تھا اور مجاہدین گہری نیند سو چکے تھے۔ شمال کی جانب سے سیاہ گھٹائیں اٹھیں اور پورے آسمان پر چھا گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک طوفان نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہوا اس قدر تیز تھی کہ کئی درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ خیموں میں سوئے ہوئے مجاہدین کو غاروں میں پناہ لینی پڑی۔ بجلی کی کڑک سے کانوں کے پردے پھٹے جا رہے تھے۔ غاروں کے اندر سوئے ہوئے مجاہدین بھی جاگ اٹھے تھے۔ طوفان اس قدر خوفناک تھا کہ مجاہدین گھبرا کر کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگے۔ آندھی کی رفتار کچھ کم ہوئی تو زبردست ژالہ باری شروع ہو گئی۔ پاؤ پاؤ کے اولے پڑ رہے تھے۔ جب وہ زمین پر پڑتے تو ایسے محسوس ہوتا جیسے چھوٹے چھوٹے بم پھٹ رہے ہوں۔ ژالہ باری، آندھی اور بارش کا شور اس قدر زیادہ تھا کہ کانوں
बड़ी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। मुजाहिदीन ने आज तक ऐसा तूफ़ान अफ़गानिस्तान में नहीं देखा था। जब बिजली कड़कती तो गार में बैठे हुए मुजाहिदीन को भी ऐसा महसूस होता था जैसे ये बिजली उनके ऊपर गिरी हो। 2 घंटे बाद तूफ़ान थमा तो मुजाहिदीन दोबारा सो गए। सुबह जब मुजाहिदीन सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि बीसों दरख्त जड़ों से उखड़ चुके थे। खेमे उड़कर दूर दूर दरख्तों में फंसे हुए थे और कई तैयारा शिकन तोपें भी उल्टी पड़ी थीं। सुबह की नमाज के बाद सब मुजाहिदीन की ज़बान पर रात का तूफान था। हर कोई अपने अपने अंदाज से तबसरा कर रहा था। अब्दुल रहमान ने कहा कि मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि इस तूफान से चंद मिनटों बाद ये पहाड़ भी उड़ जाएगा। एक दूसरे मुजाहिद ने कहा, जब बिजली कड़कती तो मुझे ऐसा लगता जैसे मुझ पर गिरी है। अभी यही बातें हो रही थीं कि पहाड़ के ऊपर से 2 मुजाहिद आए। उन्होंने आते ही मुजाहिदीन को मुबारकबाद दी तो मुजाहिदीन ने हैरत से पूछा कि मुबारकबाद किस बात की है। ऊपर से आने वाले मुजाहिदीन ने वजाहत करते हुए बताया कि रात के तूफान से हमारा नुकसान तो ज़रूर हुआ है, लेकिन ओलों से तमाम बारूदी सुरंगें फट गईं और अगर कोई ओलों से बच गई तो वो पानी के तेज़ रेले में बह गई। अब अली और कमांडर शिद्दत खान की समझ में बात आई। कमांडर शिद्दत खान ने कहा, अली, तुमने सुबह कहा था कि अल्लाह ताला ऐसे तरीक़ों से मदद करता है कि इंसान हैरान रह जाता है। अभी थोड़ी देर पहले तक हम इस तूफ़ान को अजाब समझ रहे थे और अब रहमत खुदाबंदी। हम कई हफ्तों तक पहाड़ों को इन बारूदी सुरंगों से साफ नहीं कर सकते थे, मगर अल्लाह ताला ने सिर्फ 2 घंटों में सारा काम कर दिया और कल नमाजों के बाद जो दुआ मांगी अल्लाह ने कितनी जल्दी कबूल की। अल्लाह की इस मदद पर सारे मुजाहिदीन ने बाजमात शुक्राने के तौर पर 2 निफल अदा किए। दूसरे दिन अली और उसके साथी अपनी मंजिल की तरफ चलने की तैयारी करने लगे। मोहम्मद इस्लाम भी उनके साथ था। कमांडर शेरदिल खान ने अली से गले मिलते हुए कहा कि मुझे यकीन है तुम जहाँ जाओगे दुश्मन के खिलाफ कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। हम सब तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। सब मुजाहिदीन ने अल्लाह अकबर के पुरजोश नारे लगाकर अली और उसके साथियों को रुखसत किया। 2 हफ्ते बाद अली और उसके साथी अपने मरकज़ पहुँचे। ये मरकज़ भी एक वसीओ अरीज़ पहाड़ी वादी में वाक़ था। पहाड़ ज़्यादा ऊंचे नहीं थे। पहाड़ के दूसरी तरफ मैदानी इलाका शुरू हो जाता था। मैदानी इलाका भी बिल्कुल चटियल मैदान नहीं था, बल्कि कहीं कहीं पहाड़ी नुमा टीले और बरसाती नाले थे। तहसील हेडक्वार्टर इस मरकज़ से सिर्फ 15 मील के फासले पर था, जबकि सूबाई दारुल हुकूमत 30 मील दूर था। ये मरकज़ ऐसी जगह वाक़ था जहाँ 3 सूबों की सरहदें आपस में मिलती थीं। इस लिहाज से ये इंतहाई अहम जगह पर वाक़ था। पहाड़ सरसब्ज़ थे और उन पर घने जंगलात थे। कहीं कहीं नेपाम बमों से दरख्त जल भी गए थे। वादी में कई जगह मुजाहिदीन ने फलदार दरख्त भी लगाए हुए थे। यहाँ 400 से ज़्यादा मुजाहिदीन रहते थे। ज़्यादातर रिहाइश गाहें खैमों पर मुश्तमिल थीं जो दरख्तों के घने झुंडों में लगाए गए थे। कुछ रिहाइश गाहें पत्थर और मिट्टी से तैयार किए गए मकानों की सूरत में भी थीं। अली ने थोड़ी देर आराम करने के बाद पूरे मरकज़ का जायज़ा लिया। दूसरे दिन अब्दुल रहमान, मोहम्मद इस्लाम, दुर्बेश खान, फारूक, इंजीनियर अब्दुल्ला और मरकज़ में पहले से मौजूद कमांडर अहमद गुल और 4 दीगर तजुर्बेकार मुजाहिदीन का इजलास बुलाया। इजलास में ये तय हुआ कि पहले अली पूरे सूबे का दौरा करें। इस दौरान में मुजाहिदीन अपनी मामूल की सरगर्मियाँ जारी रखेंगे। दौरा करने के बाद दोबारा इजलास होगा और नई हिकमत अमली तैयार की जाएगी। अली ने 1 माह में सूबे का दौरा मुकम्मल कर लिया। इस दौरे में अली ने अपनी जमात के 20 मराकज़ के अलावा दूसरी जमातों के 12 मराकज़ भी देखे। इन मराकज़ के अलावा सूबाई दारुल हुकूमत समेत 10 बड़े बड़े शहरों और कस्बों का दौरा भी किया। इन मराकज़ के कमांडर और शहरों में मुजाहिदीन के हामी अफराद से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल भी किया। दौरे के दौरान में अब्दुल रहमान, इंजीनियर अब्दुल्ला और अहमद गुल उनके हमराह थे। इस दौरे से जहां अली को पूरे सूबे की मालूमात हासिल हो गईं, वहां मुख्तलिफ मराकज़ के मुजाहिदीन और कमांडरों से तारुफ भी हो गया। दौरा मुकम्मल करने के 1 हफ्ते बाद अली ने तमाम अहम कमांडरों की मीटिंग बुलाई। कमांडरों की मीटिंग में अब्दुल रहमान भी शरीक था। उसने तजवीज़ पेश करते हुए कहा, मैंने चीनियों की जंग आज़ादी के बारे में पढ़ा है। जैसी सूरत हमें इन मैदानी सूबों में दरपेश है, उन्हें भी कई जगह ऐसे ही हालात से दोचार होना पड़ा था। चीनियों ने ऐसे इलाकों में दुश्मन की फ़ौज का मुकाबला करने के लिए ज़मीन दोज़, भूल
بھلائیوں کا وسیع و عریض جال پھیلا دیا۔ زمین دوز بھول بھلائیاں اتنی پیچیدہ ہوتی ہیں کہ جو کوئی بھی ان کے اندر داخل ہو جاتا اسے پھر آسمان دیکھنا نصیب نہ ہوتا، اور وہ بھول بھلائیوں کے اندر ہی باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر جاتا۔ صرف چند چینی حریت پسند ان بھول بھلائیوں سے باہر نکلنے کے راستے سے واقف تھے۔ وہ دشمن کو اپنے پیچھے لگا لیتے اور بھول بھلائیوں میں داخل ہو جاتے۔ دشمن کے فوجی بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے بھول بھلائیوں میں داخل ہو جاتے۔ بھول بھلائیوں میں داخل ہونے کے بعد دشمن کے فوجی واپسی کا راستہ بھول جاتے۔ یہی طریقہ اگر ہم یہاں آزمائیں تو دشمن کو خاصی پریشانی میں ڈال سکتے ہیں۔ عبد الرحمن کی اس تجویز پر خاصی بحث ہوئی اور اسے منظور کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ پورے صوبے کو 8 زونوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ہر زون کا ایک انچارج بنایا گیا جسے امیر کا خطاب دیا گیا۔ ہر زون میں مجاہدین کے تمام مراکز اور کمانڈر امیر کے ماتحت کر دیے گئے۔ اجلاس کی کارروائی کو سمیٹتے ہوئے علی نے کمانڈروں سے کہا، جو مراکز پہاڑوں یا پہاڑی علاقوں میں ہیں وہاں مجاہدین کی رہائش اور اسلحہ کو اسٹور کرنے کے لیے پہاڑوں کے اندر بڑے بڑے غار کھودے جائیں تاکہ دشمن کے طیاروں کی بمباری سے کم نقصان ہو۔ یہ غار کھودتے وقت ایک بات کا خیال رکھنا کہ سارے غار پچھلی طرف سے آپس میں ملے ہوئے ہوں تاکہ اگر کسی ایک غار کا منہ بند ہو جائے تو مجاہدین پچھلے راستے سے ہوتے ہوئے دوسرے غار سے باہر نکل سکیں۔ دورے کے دوران میں نے محسوس کیا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں مجاہدین کی تعداد کم ہے۔ آپ لوگ مجاہدین کی تعداد بڑھانے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں بھی مختلف دیہات، قصبوں اور شہروں کا دورہ کروں گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جہاد میں شمولیت کی دعوت دوں گا۔ ایک انتہائی اہم بات یہ ہے کہ دشمن کی فوج اور شہروں میں جاسوسی کے نظام کو مزید بہتر بنایا جائے۔ اس کے لیے تمام مراکز کے کمانڈرز اور زونوں کے امراء پر اپنے علاقے میں واقع چھاؤنیوں، تھانوں اور شہروں میں مجاہدین کے حامی افراد کی فہرستیں فوراً مجھے روانہ کریں تاکہ دورے کے دوران میں ان لوگوں سے ملاقات کر سکوں اور انہیں سمجھا دوں کہ انہیں کون کون سے کام کرنے ہیں اور کس طرح کرنے ہیں۔ آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری منصوبہ بندی خواہ کتنی ہی بہتر کیوں نہ ہو، جب تک مجاہدین کے اندر اطاعت، نظم یعنی کمانڈر کا حکم ماننے کا جذبہ نہ ہو، اس وقت تک ساری کی ساری منصوبہ بندی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اطاعت، نظم کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ مجاہدین کی فوجی تربیت کے ساتھ ساتھ دینی تربیت بھی کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان میں تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ مجاہدین کو جہاد اور شہادت کی فضیلت سے بھی آگاہ کریں۔ اس سلسلے میں روزانہ صبح کی نماز کے بعد درس قرآن مجید اور مغرب کی نماز کے بعد درس حدیث کا اہتمام کریں۔ سب سے بڑھ کر ہر وقت بالخصوص ہر نماز کے بعد اللہ سے فتح اور نصرت کی دعا ضرور کریں، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم تنہا اتنے بڑے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ علی نے اپنے مرکز میں غاریں کھدوانے کا کام شروع کر دیا۔ غاروں کی کھدائی کے سلسلے میں گرفتار قیدیوں سے علی نے معاہدہ کیا کہ وہ اتنے غار کھود دیں تو ہم ان کو رہا کر دیں گے۔ غاروں کی کھدائی کے ساتھ ساتھ مجاہدین کی ایک بہت بڑی تعداد کو بڑی سڑک کے ارد گرد مختلف جگہوں پر زمین دوز سرنگیں بھول بھلائیاں کھودنے پر لگا دیا گیا۔ بھول بھلائیاں کھودنے کی نگرانی کا کام عبد الرحمن کے سپرد کیا گیا۔ سرنگیں بھول بھلائیاں خاصی گہرائی میں کھودی جا رہی تھیں تاکہ ایک تو کھیتوں میں فصل کی کاشت متاثر نہ ہو اور دوسرے اگر بمباری ہو تو بھول بھلائیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ مرکز میں علی نے ایک خوبصورت مسجد بھی بنوائی۔ اس سے پہلے مجاہدین کھلے میدان میں نماز پڑھتے تھے۔ مسجد کی 4 دیواری پتھر اور مٹی سے بنائی گئی اور چھت لکڑی کے 8 ستونوں پر شہتیر ڈال کر رکھی گئی۔ مسجد سادہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت تھی۔ ممبر بھی لکڑی کا بنایا گیا اور ڈاٹ راکٹ کے 2 کھولوں کو جوڑ کر بنائی گئی۔ مسجد کے ارد گرد درختوں کے جھنڈ تھے جس کی وجہ سے مسجد گرمیوں میں بھی ٹھنڈی رہتی تھی۔ غاروں اور بھول بھلائیوں کی کھدائی کا کام جاری تھا کہ علی نے عبد الرحمن کے ساتھ مل کر دیہات اور قصبوں میں لوگوں کو جہاد کی دعوت دینے کا پروگرام بنایا کہ مجاہدین کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ انجینئر عبداللہ کو عبد الرحمن کی غیر موجودگی میں بھول بھلائیوں کی کھدائی کی نگرانی کا کام سونپ دیا گیا۔ درویش خان کو مرکز کا قائم مقام کمانڈر بنا کر علی اور عبد الرحمن
دورے پر روانہ ہو گئے۔ وہ روزانہ 10 سے 12 دیہات میں جاتے اور عوام کے اجتماع سے خطاب کرتے۔ علی کی پرجوش تقریریں سن کر جوانوں میں جہاد کا جذبہ مچلنے لگتا، اور عبد الرحمن جب روسیوں کے مظالم کی داستانیں عوام کے سامنے رکھتا تو عورتیں، بوڑھے اور بچے رونے لگتے، اور نوجوانوں کے سینوں میں روسیوں سے انتقام کے شعلے بھڑکنے لگتے۔ علی اور عبد الرحمن کی تقریروں کے بعد ہر گاؤں اور قصبہ آزادی کا ایک ہی حل الجہاد الجہاد کے نعروں سے گونج اٹھتا۔ 9 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے بھی جہاد میں حصہ لینے کے لیے اصرار کر کے اپنا نام لکھوانے لگے۔ اکثر دیہاتوں میں نوجوان لڑکیوں اور عورتوں نے مجاہدین کی مالی امداد کے لیے اپنے زیورات اتار کر علی کے حوالے کر دیے۔ علی ہر گاؤں اور قصبے میں کسی سابق فوجی یا کسی دوسرے پڑھے لکھے آدمی کو اس گاؤں قصبے کا امیر مقرر کرتا اور اسے ہدایات دینے کے بعد اگلے گاؤں روانہ ہو جاتا۔ ہر گاؤں اور قصبے میں ہر بچہ، نوجوان اور بوڑھا مجاہدین میں شامل ہونے پر اصرار کرتا تو علی انہیں سمجھاتا کہ اگر سب لوگ جہاد میں شامل ہو گئے تو پھر کھیتوں میں کام کون کرے گا، عورتوں اور بچوں کی کفالت کون کرے گا۔ اس لیے ہر گھر سے صرف ایک فرد جہاد میں شریک ہو اور باقی دوسرے کام کریں تاکہ بال بچوں کا خرچ بھی چلتا رہے اور جہاد بھی جاری رہے۔ عورتیں جہاد میں شرکت کا کہتی تو علی انہیں کہتا، میری ماؤں اور بہنوں، جب تک تمہارے بیٹے اور بھائی زندہ ہیں تمہیں بندوق اٹھانے کی ضرورت نہیں، تم 5 وقت نماز کے بعد ان کی کامیابی کے لیے دعا کیا کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ عبد الرحمن کو پہلی دفعہ افغان عوام کو یوں قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ وہ افغانوں میں اس قدر جذبہ جہاد دیکھ کر علی سے کہنے لگا، جس قوم کا ہر بوڑھا، بچہ، جوان اور عورت جہاد کے لیے یوں بے قرار ہو، اس قوم کو روس تو کیا پوری دنیا مل کر بھی شکست نہیں دے سکتی۔ ایک ہفتے میں پورے علاقے میں علی اور عبد الرحمن کی تقریروں نے آگ لگا دی۔ حکومت کو اپنے مخبروں سے جب علی اور عبد الرحمن کی سرگرمیوں کی اطلاعات ملی تو وہ بہت پریشان ہو گئی۔ ان کی گرفتاری کے لیے فوجی دستے فوراً روانہ کر دیے گئے، لیکن علی اور عبد الرحمن طوفان کی طرح ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں پہنچ رہے تھے۔ جب فوجی دستے ایک گاؤں میں پہنچتے تو پتہ چلتا کہ علی اور عبد الرحمن یہاں سے دوسرے گاؤں جا چکے ہیں۔ فوجی دستے علی اور عبد الرحمن کو تو گرفتار نہ کر سکے مگر انہوں نے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ عوام نے ہر قسم کا ظلم برداشت کر لیا، لیکن علی کو گرفتار کرانے کے سلسلے میں حکومت سے تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ جب علی کو علم ہوا کہ فوجی دستے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں تو وہ اپنا دورہ ختم کر کے واپس آ گیا۔ 10 دنوں کے اندر علی نے 100 سے زیادہ دیہات اور قصبوں کا دورہ مکمل کر لیا تھا اور ہزاروں افراد نے جہاد میں شرکت کے لیے اپنے نام لکھوا دیے تھے۔ جن لوگوں نے جہاد میں شرکت کے لیے نام لکھوائے تھے علی نے ان کے مختلف گروپ بنا دیے اور انہیں مختلف مراکز میں پہنچنے کے لیے پیغامات بھیج دیے۔ مرکز میں غاریں اور بھول بھلیاں کھودنے کا کام جاری تھا۔ اس دوران میں دشمن کے طیاروں نے کئی دفعہ ان جگہوں پر بمباری بھی کی مگر اس بمباری سے مجاہدین کے کام کی رفتار میں کوئی کمی نہ آئی۔ مجاہدین اکثر رات کو بھول بھلیاں کھودنے کا کام جاری رکھتے، لیکن اس دوران میں مجاہدین نے از خود دشمن پر کوئی بڑا حملہ نہ کیا تاکہ دشمن قبل از وقت مجاہدین کے منصوبے سے آگاہ نہ ہو سکے۔ ایک دن علی کو اطلاع ملی کہ ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کا بہت بڑا کانوائے اس مرکز پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ علی نے فوراً چیدہ مجاہدین کا اجلاس بلایا اور کہا کہ بھول بھلیوں کی خدائی کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا، اس لیے ہمیں اس کانوائے کو ہر حالت میں مرکز سے کم از کم 10 میل دور روکنا ہوگا۔ تمام مجاہدین نے علی کے منصوبے سے اتفاق کیا۔ علی نے 100 مجاہدین کو اپنے ساتھ لیا اور کانوائے کو روکنے کے لیے فوراً روانہ ہو گیا۔ کانوائے پکی سڑک کے راستے آ رہا تھا۔ علی نے مناسب جگہ دیکھ کر مجاہدین کو روک لیا اور مجاہدین کو گھوڑے دے کر بھیجا کہ پتہ کر کے آؤ کہ کانوائے یہاں سے کتنی دور ہے۔ واپس آ کر مجاہدین نے بتایا کہ کانوائے تقریباً 2 میل دور ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ رات کو وہیں قیام کرے گا۔ علی نے تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد کہا کہ سڑک پکی ہے، اگر بارودی سرنگیں بچھائیں تو فوراً پتہ چل جائے گا، اس لیے میرے خیال میں سڑک کو نیچے سے کھود کر اور مٹی نکال کر 2-3 جگہ بڑے بڑے گڈھے بنا دیں اور اوپر سڑک بالکل صحیح نظر آئے گی، اور جب ٹینک اس کے اوپر سے گزریں گے تو بجری اور تارکول کی تہ بوجھ برداشت نہ کر پائے گی اور
अगला टैंक उसमें फंस जाएगा। इसके बाद वो दूसरे टैंक सड़क की साइड से गुजरने की कोशिश करेंगे। दोनों साइडों पर हम बारूदी सुरंगें दबा देते हैं। इस तरह कानवाई यहाँ मुकम्मल तौर पर रुक जाएगा। अली की ये तजवीज़ सबको पसंद आई। कुछ मुजाहिदीन पक्की सड़क के नीचे से मिट्टी खोद कर बाहर निकालने लगे और कुछ सड़क से दूर टीलों में मोर्चे खोदने लगे। इन टीलों से पीछे कोई 2 फरलांग दूर एक पहाड़ी थी। वहां अली ने रॉकेटों और मिसाइलों का दस्ता मुतय्यन कर दिया और 10 मुजाहिदीन का एक दस्ता आगे भेज दिया। इन मुजाहिदीन से कहा गया कि वो जब कानवाय गुजर कर आगे आ जाए तो सड़क पर बारूदी सुरंगें बिछा दें। कानवाय वापस मुड़ने लगे तो उस पर हमला कर दें। आधी रात तक सारा काम मुकम्मल हो चुका था। अली ने चंद मुजाहिदीन के पहरे पर ड्यूटी लगाई और बाकी को आराम करने के लिए कहा। सहरी का वक्त था जब पहरेदारों ने अली को जगाकर बताया कि ऐसा मालूम होता है कि कानवाय आ रहा है। अली ने उठकर जायजा लिया तो मालूम हुआ कि वाकई कानवाय बढ़ा चला आ रहा था। इसका मतलब था कि वो सुबह ही सुबह मरकज पहुंचना चाहता है ताकि मुजाहिदीन को बेखबरी में आ दबोचे। अली ने तमाम मुजाहिदीन को जगाकर अपने अपने मोर्चों में जाकर पोजीशनें संभालने को कहा। कानवाय बड़े आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था। जब वो मुजाहिदीन के करीब पहुंचा तो अंधेरा छट चुका था और अली दूरबीन लगाए काफिले को सड़क पर से गुजरते देख रहा था। पहला टैंक खोदे गए गड्ढे के ऊपर से बड़े आराम से गुजर गया। अली को अफसोस भी हुआ और मायूसी भी कि बजरी और तारकोल की तह पर से इतना भारी टैंक कैसे गुजर गया। शायद तकदीर आज हमें आजमाइश में डालना चाहती है। अभी वो यही सोच रहा था कि उसके पीछे आने वाला दूसरा टैंक धड़ाम से गड्ढे में गिर गया। इतनी देर में सलामत गुजर जाने वाला टैंक अगले गड्ढे में गिर चुका था। अब अली की समझ में बात आई कि ये तो अल्लाह ताला की मदद थी जिसने 2 टैंक गड्ढों में गिरा दिए। कानवाय कुछ देर के लिए रुका। गड्ढों में फंसे हुए टैंकों में से अफराद को निकाला गया। फिर कानवाय गड्ढे के एक तरफ से चलना शुरू हो गया। अभी वो सड़क से उतरकर चंद गज ही चला होगा कि बारूदी सुरंग टैंक के परखच्चे उड़ गए और उसके पीछे आने वाली कई दूसरी गाड़ियां भी उलट गईं। कानवाय वालों की मजीद बदकिस्मती ये हुई कि उन्होंने बगैर सोचे समझे गाड़ियों को गड्ढे की दूसरी तरफ सड़क से नीचे उतार लिया। उधर भी थोड़ी दूर जाकर आगे बारूदी सुरंगें दबाई गई थीं। ज्यों ही अगला टैंक बारूदी सुरंग पर से गुजरा वो धमाके से हवा में उछला और साथ कई दूसरी गाड़ियों को भी उछाल दिया। अब रास्ता बंद हो चुका था और कानवाय रुक गया था। अली और मुजाहिदीन इंतजार कर रहे थे कि कब फौजी बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों से बाहर निकलें तो फायर खोलें। उन्हें ज़्यादा देर इंतजार न करना पड़ा। टैंकों से चंद गोले फेंके गए मगर जब कोई जवाबी कार्रवाई न हुई तो चंद रूसी फौजी बाहर निकले और इर्द गिर्द का जायजा लिया। फिर चंद गोले मजीद फेंकवाए। फिर भी कोई जवाबी कार्रवाई न हुई तो दूसरे फौजी भी बाहर निकलकर रास्ता बनाने की कोशिश करने लगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आ रही होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए